یوں تو زندگی میں روز کچھ نہ کچھ دیکھنے سمجھنے کو موقع ملتا ہے، لیکن ادھر جو وقت گزر رہا ہے، جو حالات نظر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہمدردیاں لوگوں کے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جو ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا لوگوں میں کسی کی مدد کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ خود غرضی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے، اپنے سے زیادہ مطلب اگر دیکھا جائے تو بیوی بچے، بس یہ ایک چھوٹی سی دنیا لوگوں نے بنا کے رکھ لی ہے۔ جانور بھی تو جی رہے ہیں اسی دنیا میں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی والا کام کرتے ہیں تب اشرف کا لفظ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہم اشرف المخلوق ہو جاتے ہیں، افضل ہو جاتے ہیں، کیونکہ افضلیت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے برے کی تمیز دی، عبادتوں کا بھی نظام بنا دیا، اور انسان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی راستہ کھول دیا۔ یہ بھی طریقہ ہم کو بتا دیا کہ یہ راستہ بھی تمہیں جنت تک لے جا سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کا جذبہ جگانا بہت ضروری ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے راہ چلتے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے نا کہ کون پریشان حال ہے، کون کیا ہے، یا کسی پریشان کو آپ نے سڑک پہ دیکھا اور 10-5 روپے 20 روپے 50 روپے سے اس کی مدد کر دی۔ کچھ ایسے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ کسی کی مدد کی طرف جو بڑھے، یہ صدقہ جاریہ میں بدل جائے، سلسلہ شروع ہو جائے۔ مطلب ایک بات مجھے یاد آ گئی، بڑی اچھی ایک بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کے جو واقعات ہیں، اس طریقے کی جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، وہ ضرور بیان کرنا چاہیے۔ لوگوں کے اندر تھوڑا سا حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں گے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں سڑک سے کہیں جا رہا تھا تو میں نے برابر دیوار پہ ایک بڑا سا پوسٹر ایسا دکھا، کاغذ پہ کسی نے ہاتھ سے لکھا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا 50 روپے کا نوٹ اسی راستے میں کہیں گر گیا ہے، بڑی مہربانی ہوگی اگر کسی کو ملے تو اس پتے پر پہنچا دے، اور نیچے پتہ لکھا تھا۔ وہ پتہ بالکل نزدیک کا ہی تھا، بالکل 8-10 قدم پہ ہی تھا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 50 روپے کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ 50 روپے کسی کے گرے ہیں تو باقاعدہ اس نے لکھ کے لگا دیا۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ تو وہ 4 قدم چلے ہوں گے، 8-10 بلڈنگ چھوڑی تو وہ مکان تھا، ٹوٹا پھوٹا سا ایک پرانا سا۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بہت ضعیف خاتون، بہت بوڑھی عورت، چشمہ لگا ہوا ہے، لڑکھڑاتی ہوئی، ایک لاٹھی ہاتھ میں ہے، دھیرے دھیرے دروازے تک آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ تو کہا اماں وہ آپ کا 50 روپے کا نوٹ گر گیا تھا، وہ نوٹ ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی عجیب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اماں نے وہ نوٹ کے بارے میں سنا تو پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے چشمہ ہٹا کے آنسو پوچھے کہ بیٹا میرا کوئی ایڈریس کا پرچہ میں نے وہاں پہ نہیں لگایا، میرا کوئی 50 کا نوٹ راستے میں نہیں گرا، لیکن صبح سے اب تک تقریباً 50 لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آ چکے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اماں وہ 50 کا نوٹ آپ کا گر گیا تھا راستے میں، وہ ہمیں ملا ہے، ہم دینے کے لیے آئے۔ بیٹا میرا نوٹ گرا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کون اللہ کا ایسا نیک بندہ جس نے میرے حالات کو دیکھا، میری پریشانی کو دیکھا، میری بے بسی کو دیکھا، میری تنہائی کو دیکھا کہ دنیا میں اکیلی ہوں، تو اس نے میری مدد کے نظریے سے وہ کاغذ وہاں پہ لکھ کے لگا دیا۔ اب جو بھی اس راہ سے گزرتے ہوئے نیک بندے اللہ کے ہیں وہ اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ واقعی میرا نوٹ گرا ہے اور مجھے لا کے دے چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کسی سے مانگوں، میری غیرت گواہی نہیں دیتی۔ اب آپ سوچئے ایک بوڑھی عورت ہے، تنہائی میں زندگی گزار رہی ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، لاٹھی لے کے چل رہی ہے، پھر بھی سرے راہ کھڑے ہو کے ہاتھ مانگنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق دے گا، اور کیسے راستے کھولتا ہے؟ وہ ایسے راستے کھولتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا یہ نوٹ تو تم سے میں لیے لے رہی ہوں، لیکن میرے بچے وہ کاغذ جو کسی نے لکھ کے لگایا ہے اس کو تم وہاں سے پھاڑ دو، نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آ کے مجھے پیسے دیتے رہیں گے۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس کا یقین دیکھیے، آپ ان حالاتوں میں یقین دیکھیے۔ تو یہ صاحب بیچارے وہاں سے جب نکلے تو کہنے لگے کہ میں کافی کشمکش میں رہا۔ ایک طرف اس عورت کی خودداری دکھ رہی تھی، ایک طرف اس کی تنہائی، اس کی بے بسی اور اکیلا پن دکھ رہا تھا، ایک طرف اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے یہ دکھ رہا تھا، اور دوسری طرف
اس آدمی کے لیے میرے دل سے دعا نکل رہی تھی جس نے اس بوڑھی عورت کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد یہ پرچہ لکھ کے لکھایا. جتنے بھی لوگ اس پرچے کو پڑھ کے اس ایڈریس پہ جا کے 50 روپے دے رہے تھے، ہر دینے والے کے نام پہ نیکی لکھی جا رہی تھی، لیکن اس کی نیکی کم کیے بغیر ہر دینے والے کے کام سے اس نیکی کا ایک حصہ اس آدمی کو جا رہا تھا جس نے کاغذ لکھ کے لگایا تھا. سمجھنے کی بات ہے. کہاں سے کہاں کیلکولیشن چل رہا ہے، کہاں سے آپ کے اعمال کی کرنسی کی انکم ہو رہی ہے. کتنا مال دیا آپ نے؟ 50 روپے. اس 50 روپے کے مال کے بدلے سیدھے ہاتھ کے اس فرشتے نے اعمال کتنے لکھے ہیں، یہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو جب میزان پہ جب ترازو تولے جائیں گے، ہاں حیرانی کی جو بات ہوگی، ارے ہم نے تو ایسے کوئی اچھے نیک کام نہیں کیے تھے، عبادتوں میں بھی کمزور تھے، ڈنڈی مار کے نماز پڑھ لیتے تھے، ظہر کی پڑھی تو عصر کی چھوڑ دی، عصر پڑھی تو مغرب چھوڑ دی، اتنی نیکیاں. تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو نیکیاں تھیں یہ وہ کام تھی دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. کوشش کیجئے، ہم بھی کریں، آپ بھی کوشش کیجئے، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو ایسے مجبور اور بے بس ہیں، جن کے کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اپنی غیرت کے لبادے کو اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس یقین پہ کہ پروردگار کسی کو بھیجے گا. یہ سچ ہے کہ جو یقین بنا ہوا ہے وہ بنا رہے گا، وہ کسی نہ کسی کو بھیجتا رہے گا، لیکن بھیجنے والوں کی لسٹ میں آپ کے اگر اعمال نیک ہوں گے تو پروردگار آپ کو بھی چن لے گا، آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کی مدد کرا دے گا. مدد کے جذبے کو جگائیے، اس کے بعد دیکھیے زندگی کیسے خوشحال جیتی ہے. صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کے لیے. اور اپنوں میں ہر انسان کہیں نہ کہیں آدم اور حوا کی اولاد سے جڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی ذات برادری کا ہو. ضرورت مند کو اگر دیکھیے، جب آپ کا ہاتھ کسی مستحق کے سامنے، مجبور کے بے بس کے سامنے یوں رہے گا تو پھر اوپر والا کبھی آپ کا ہاتھ یوں نہیں ہونے دے گا. آپ کا یہ والا ہاتھ صرف اس کے سامنے ہوگا. پروردگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی صلاحیتیں مانگ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دینے کا سلیقہ مانگ رہے ہیں. السلام علیکم.